دریائے دجلہ تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پانی کی چھوٹی بڑی لہروں کے ٹکراؤ سے پیدا ہونے والے شور نے فضا میں نغمگی بکھیر رکھی تھی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی کے عکس نے پانی میں آگ لگا رکھی تھی۔ دریا کے کنارے اگے ہوئے درخت کے نیچے بڑے سے پتھر پر ایک نہایت خوبصورت نوجوان، جس کی کشادہ پیشانی میں ایک خاص قسم کے نور کی چمک تھی، گہری سوچوں میں غرق بیٹھا تھا۔ راہگیر اس کے قریب سے گزرے مگر وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس کے قلب و ذہن کے مابین شدید جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین کامل تھا کہ کوئی تو ہے جو زمین و آسمان کا خالق، آفتاب و ماہتاب کا مالک، مشرق و مغرب کا پیدا کرنے والا، ہواؤں، بادلوں اور بارشوں کو بھیجنے والا، بنجر و ویران زمینوں کو از سر نو زندہ کرنے والا اور موت و حیات کو جنم دینے والا ہے۔ لیکن اس عظیم صالح عالم اور بزرگ تر ہستی کے حضور محبتوں کا نذرانہ، عبادتوں کے پھول، سجدوں کی نیاز، عطا کردہ نعمتوں کے شکرانے کے گیت اور تسبیح و تحلیل کے آبدار موتی کس طرح پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسے قطعاً علم نہ تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب و مضطرب تھا، اور یہ جنگ روز افزوں اس کے وجود کے اندر شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عالم تصور میں متعدد بار اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن اس کی نگاہ میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جو اس کی رہنمائی کی اہلیت رکھتا ہو۔ سورج ڈوب گیا۔ چودھویں کے چاند نے ہر سو اپنی خنکرو پہلی کرنوں کا جال پھیلا دیا، لیکن وہ نوجوان اپنی سوچوں میں گم سم بیٹھا رہا۔ ذہنی طور پر وہ جس راستے اور شاہراہ پر قدم بڑھاتا، تھوڑی ہی دور جا کر وہ انہیں مسدود اور اندھیروں میں گم پاتا۔ جب نشان خندہ نہ ملا تو وہ دریا کی موجوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، اور پھر بآواز بلند گویا ہوا، اے دریا کی موجوں، کیا تم بھی میری طرح اپنے خالق و مالک سے نہ آشنا ہو؟ جواب میں موجوں کا صرف شور سنائی دیا۔ اگر اس وقت انہیں قوت گویائی عطا ہو جاتی تو وہ لاریب کہتی، اے نوجوان، ہم اپنے خالق و مالک کو اچھی طرح پہچانتی ہیں۔ ہمارے آپس میں ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، جسے تم شور کہتے ہو، در حقیقت ہم اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہیں۔ رات جب کافی بیت گئی تو وہ بجانب گھر چل پڑا، لیکن ذہن میں سوچوں کے دھارے تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ دبے گام لیتا گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور آہستگی سے دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو ماں کی محبت بھری آواز کانوں سے ٹکرائی، جانے مادر، اخنو، آخر تم کب تک اس طرح بھٹکتے رہو گے؟ وہ کون سا روگ ہے جو تم نے اپنے اندر پال لیا ہے؟ ماں، تم میرے اضطراب سے بخوبی واقف ہو۔ جب تک مجھے مالک حقیقی کا سراغ نہیں ملتا، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ لوگ تمہاری پارسائی کی قسم کھاتے ہیں، تم ہی میری مدد کرو نا۔ اخنو نے درد بھرے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو، سچی لگن، خلوص نیت اور تلاش حق ایک نہ ایک دن تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دیں گی۔ اخنو نے ماں کی بات سنی اور بغیر جواب دیے جا کر چارپائی پر لیٹ گیا اور آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرف دیکھنے لگا۔ مرغان سحر کی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر طرف صبح کا نور پھیلا ہوا تھا۔ وہ آسمان سے لحظہ بلحظہ غائب ہونے والے ستاروں کو دیکھنے لگا، جس کا علم وراثت میں چلا آ رہا تھا، اور دل ہی دل میں اس قادر مطلق کو یاد کرنے لگا، جس کی موجودگی کا احساس کائنات کے ذرے ذرے سے ہوتا ہے۔ جب دن خاصا چڑھ گیا تو وہ گھر سے باہر جانے کے لیے اٹھا۔ بیٹا، ان لوگوں کے اندر گھومنے پھرنے سے تمہیں کیا ملے گا جن کی زندگی کا ہر سانس کفر و الحاد و خرافات کی گندگیوں سے متعفن ہے؟ ماں بولی۔ لیکن ماں، تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ حق کو قبول کرنے والے بھی تو انہی لوگوں میں موجود ہوں گے؟ اخنو نے جواب دیا اور ماں کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اخنو ٹھیک کہتا ہے بردرہ، اس کا باپ یارد بولا، جو قریب ہی بیٹھا ماں بیٹے کی باتیں سن رہا تھا۔
لیکن جب تک لوگوں کے سامنے حق پیش نہ کیا جائے گا، کیا معلوم کہ کس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں۔ ماں گویا ہوئی، تم لوگوں کے سامنے حق پیش کیوں نہیں کرتے بیٹا؟ باپ نے کہا تو اخنو کو سوچ کا نیا رخ مل گیا۔ آج تک وہ لوگوں کے چہروں بشروں سے اس بات کا اندازہ لگایا کرتا تھا کہ برائیوں کو دیکھ کر کس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوتی ہیں، لیکن آج وہ بنظر غائر ان کا اثر نو جائزہ لینا چاہتا تھا، جن کا الٹ حق سے تعلق رکھتا تھا، تاکہ وہ اہل بابل کے سامنے بطریق احسن حق پیش کر سکے۔ وہ ایک نئے ولولے کے ساتھ اٹھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اخنو کے دادا محلائیل حضرت شیش علیہ السلام کے خاندان کے ہمراہ ملک شام سے اس وقت ہجرت کر کے ارض بابل میں آئے تھے جب وہاں کی آبادی میں کثرت سے اضافہ ہوا اور لوگ دور و نزدیک نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان دنوں بابل کے لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہتے تھے۔ آپ نے یہاں آ کر شہر سوس آباد کیا اور مدنی طرز معاشرت کی بنیاد رکھی۔ جب وہ 65 سال کے ہوئے تو ان کے ہاں اخنو کے والد کی پیدائش ہوئی، جنہوں نے 162 برس کی عمر میں بردرہ سے شادی کی، جس سے اخنو نے جنم لیا۔ بہرحال اخنو چلتے چلتے ایک بت کدے کے دروازے کے سامنے رکا، جس کے اندر نسروک کے دیوتا کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ نسر کے لغوی معنی گدھ کے ہیں۔ اسی شکل کا ایک مجموعہ کواکب آسمان میں ہے جس کو نسر کہتے ہیں۔ بوڑھے اور جوان، مرد اور عورتیں سب اس کے سامنے سجدہ ریز تھے اور اس سے رزق، صحت، زندگی، دشمن پر فتح، دولت اور محبت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ وہاں جتنے لوگ تھے ان سے کئی زیادہ ان کی خواہشات تھیں جن کی وہ اس بت سے بھیک مانگ رہے تھے۔ اخنو، اندر آ جاؤ، تم بھی مانگ لو جو مانگنا ہے، بت کدے کے پروہت نے کہا، جس کے چہرے پر سے نحوست ٹپک رہی تھی اور ہونٹوں پر مکروہ ہنسی تھی۔ منحوس بوڑھے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں سے حاجتیں مانگتے اور انہیں سجدہ کرتے ہو؟ کیا تم لوگ اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول گئے ہو؟ اس نے نفرت آمیز لہجے میں کہا تو بت کدے کے اندر موجود سب لوگ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگے کہ یارد کے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے آج تک منہ سے ایسی کوئی بات نہ نکالی تھی۔ یہ پہلا پتھر تھا جو اس نے شرک کے سمندر میں پھینکا تھا۔ پتھر تو سمندر کی تہ تک اترتا چلا گیا اور سطح پر پیدا ہونے والے ارتعاش کی چھوٹی چھوٹی لہریں دور تک مچلتی گئیں۔ تھوڑی دیر تک لوگ سب کچھ بھول گئے اور بٹر بٹر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، لیکن پروہت کی آواز سن کر وہ پھر بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ان کے دلوں میں ہلچل مچی تھی۔ اخنو آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ لوگ شراب کے نشے میں بدمست غل غباڑے میں مشغول تھے، خرافات و مغلظات بک رہے تھے، راہ چلتی عورتوں پر نازیبا فکرے کس رہے تھے۔ بعض عورتیں ان کی بکواس سن کر مسکرا دیتیں اور کچھ عورتیں برا سا منہ بنا کر گزر جاتیں۔ انہوں نے اخنو کو آتے دیکھا تو اس کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کا اتنا اثر ہوا کہ وقتی طور پر ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ ان کے قریب جا کر رک گیا۔ پیشانی کے نور کے سامنے بے اختیار ان کی گردنیں جھک گئیں، یوں لگتا تھا جیسے حاکم وقت کے سامنے مجرم کھڑے ہوں۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہنے کے بعد اخنو آگے بڑھ گیا تو لوگ عالم بدمستی میں پھر شور شرابہ مچانے لگے۔ ان دنوں بابل میں جادوگروں کی بڑی چاندی تھی۔ ان کے پاس اکثر لوگوں کا اپنے اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے آنا جانا رہتا تھا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے۔ خاص طور پر نوجوانوں کا جھمگٹا لگا رہتا تھا جو کسی نہ کسی لڑکی کو قابو کرنے کے چکر میں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود کہ وہاں بہت حد تک نکاح کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا۔ قابیل نے عورت کی خاطر ہی تو اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، لہٰذا اس کی اولاد بھی اپنے جد کے نقش قدم پر بڑی تیزی سے گامزن تھی۔ آج کل بھی جو لوگ یہ دھندا کرتے ہیں دراصل وہ قابیل کے پیروکار ہیں۔ اخنو شہر کے سب سے مشہور جادوگر کے اڈے پر جا کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور ان نوجوانوں کی طرف دیکھنے لگا جن کی صلاحیتیں اور قوتیں تعمیر و مثبت کاموں پر صرف ہونا چاہیے تھیں، لیکن شیطان نے ان کی تمام تر سوچوں کا محور عورت کو بنا دیا تھا۔
اور وہ اس چکر میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ کچھ اور سجائی نہ دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس مکروہ جادوگر نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اخنو پر نظریں جم کر رہ گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ معاشرے کی تمام برائیوں سے پاک تھا۔ اس کے لبوں پر عیارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آؤ اخنو، تمہیں بھی کسی سے محبت ہے؟ جادوگر نے بڑی ملائمت سے پوچھا۔ ہاں، مدد کرو گے؟ اس نے جواب دیا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ پہلے پکا وعدہ کرو، اخنو نے کہا۔ تم بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے، پھر میرے جادو کا کمال دیکھو۔ مجھے اس سے محبت ہے جو اس ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، جس نے مجھے، تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے۔ بولو اس سلسلے میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اخنو نے کہا تو جادوگر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہاں پر موجود نوجوان حیرت بدنداں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوانوں کے لیے یہ بڑی انوکھی اور عجیب بات تھی۔ وہ کبھی جادوگر کی طرف دیکھتے جس کے ہونٹوں پر تالے پڑے تھے اور سر جھکا ہوا تھا، اور کبھی اخنو کی طرف دیکھتے تھے۔ جب کافی دیر تک سکوت و خاموشی رہی تو ایک نوجوان نے جادوگر کو مخاطب کیا۔ تم نے تو بڑے دعوے سے اخنو کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اب اس کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ مگر وہ اس کا کیا جواب دیتا؟ بدستور خاموش رہا۔ نوجوانوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر اخنو نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جس کو پورا کرنے میں جادوگر خود کو بے بس و مجبور پاتا ہے۔ کیا خالق کائنات سے بھی محبت ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے نوجوان نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ اصل محبت تو یہی ہے جس کا ثمر بے مثال و لازوال اور دائمی ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں اور چاہتیں اس کے آگے ہیچ ہیں۔ اخنو نے کہا اور سب کو ورطۂ حیرت میں چھوڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بہت سے نوجوان واپس گھروں میں جا رہے تھے۔ جادوگر کے تقدس کا بت جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا چکنا چور ہو گیا تھا۔ اخنو کو یقین کامل تھا کہ حق کے سامنے باطل کی پیش نہیں چلتی۔ آج اس نے یہ تماشا اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کے سینے کے اندر امید کی کرنیں جھلملانے لگیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے کونوں خدروں میں حق و صداقت کی آواز سننے کی اہلیت موجود ہے، وہ ضرور اس کا ساتھ دیں گے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ ابا جان، آپ نے درست فرمایا تھا، حق کی قبولیت سے لوگ ابھی بالکل تہی دامن نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے شیطان کے چنگل سے آزاد ہونے کی آرزو کافی لوگوں میں موجود ہے، لیکن انہیں کوئی حق سنانے والا نہیں۔ اور پھر اس نے سارے دن کی سرگزشت کہہ سنائی۔ سارے شہر میں لوگ اخنو کا ہی تذکرہ کر رہے تھے۔ قابیلی و طاغوتی قوتوں پر عرصہ دراز کے بعد ایک معمولی سا حملہ ہوا تھا، لیکن وہ اس کی بھی تاب نہ لا سکیں اور بوکھلا اٹھی تھیں۔ بعض لوگ اس کی باتوں کی صداقت کا دل ہی دل میں جائزہ بھی لینے لگے، اور جب وہ اپنے اعمال پر نگاہ ڈالتے جنہیں انسان نما شیطانوں نے مزین کر کے پیش کیا ہوا تھا تو انہیں اپنی ذات سے گھن آنے لگتی، لیکن وہ ابلیسی قوتوں کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت و طاقت نہیں پاتے تھے۔ دوسرے دن ایک جگہ 15-20 آدمی بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ وہ کل کے واقعے پر تبادلہ خیالات کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں اخنو پہنچ گیا۔ ہم تمہارا ہی ذکر کر رہے تھے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو، ایک شخص نے کہا۔ اخنو ان کے پاس بیٹھ گیا۔ سنا ہے تم بت پرستی کے سخت مخالف، جادوگری سے بیزار اور جوا و شراب کو بہت برا سمجھتے ہو۔ ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا۔ ہاں، مگر ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ وہ پھر بولا۔ اس کرۂ ارض پر انسان کو آباد ہوئے ابھی 8 صدیاں بھی پوری نہیں ہوئیں۔ اس دوران میں 2 پیغمبر مبعوث ہو چکے ہیں۔ تم جو کرتے ہو کیا ان کی شریعتوں میں یہ جائز و مباح تھا؟ ادھیڑ عمر کا شخص خاموش ہو گیا اور بغلیں جھانکنے لگا۔ اخنو پھر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو ان کے خالق تم ہو۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ بے جان پتھر کے بت ہی تمہیں سب کچھ دے سکتے ہیں
تو وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، اسے ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ اس کی آنکھ کو بینا کر دیں۔ سامعین کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، وہ حیرت زدہ بیٹھے تھے۔ اسی اثناء میں راہگیر اور دوسرے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اچھا خاصا مجمع لگ گیا۔ اخنو، جادو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا۔ شعبدہ بازی، فریب نظر، ابدی و ازلی زیاں اور دھوکہ دہی کا دوسرا نام جادو ہے، اخنو نے کہا۔ میں نہیں مانتا، اس نوجوان نے بآواز بلند کہا۔ نہ مانو، لیکن ایک بات سن لو، تمہارے اس شہر میں بمشکل 8-10 مشہور جادوگر ہیں جنہوں نے تمہیں طفل تسلیاں دے کر تمہاری دولت سے اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ جب کبھی وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج دوسروں سے کراتے ہیں، اپنے جادو کے زور سے صحت یاب کیوں نہیں ہو جاتے؟ جب ان میں سے کسی کی عورت بھاگ جاتی ہے تو جادو کے ذریعے اسے واپس کیوں نہیں بلا لیتے؟ اور جب کبھی وہ کسی آلام و بلا کا شکار ہوتے ہیں تو جادو کے بلبوتے پر اس سے نجات کیوں نہیں پا لیتے؟ اے اہل بابل، سن لو، جو جادو ان کی اپنی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچانے سے قاصر ہے، وہ تمہارے لیے کیسے کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ اخنو نے کہا، اور پھر مجمع پر طائرانہ نظریں ڈالتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اس نوجوان پر مرکوز کر دیا۔ تھوڑی دیر خاموش اسے دیکھتا رہا اور پھر اسے مخاطب کر کے کہا، اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ لیکن اس نوجوان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ حقیقت کو کیسے جھٹلا دیتا؟ مجمع میں موجود لوگوں کے ہلتے ہوئے سر اخنو کی باتوں کی صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔ ماحول میں موت کی سی خاموشی تھی، مغن 7 آوازیں ایک ساتھ فضا میں ابھریں۔ اخنو، تم سچ کہتے ہو، لاریب ہم گمراہی و ضلالت کی راہ پر ہیں۔ آج سے ہم تمہارے ہم نوا و ساتھی ہیں۔ گواہ رہنا، ہم اپنے گزشتہ گناہوں سے خالق کل سے معافی مانگتے ہیں۔ اخنو نے سنا تو خوشی سے اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ مجمع منتشر ہو گیا اور وہ 7 خدا شناس اخنو کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اب وہ تنہا نہ تھا، اس کی آواز میں 7 آوازیں اور بھی شامل ہو گئی تھیں۔ یہ معمولی خبر نہ تھی، جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ باطل کے سمندر میں طوفان آ گیا۔ وہ نوجوان جس طرف سے گزرتے، کیا مرد اور کیا عورتیں، ان کی طرف انگلیوں سے اشارے کرتے، لیکن جب کسی کے دل میں حق کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر باطل کا اس پر اثر نہیں ہوتا۔ انہیں پرواہ نہ تھی کہ کون کیا کہتا ہے۔ جو قدم راہ حق پر اٹھ چکا تھا وہ واپس آنے والا نہ تھا۔ شہر کے چند ایک سرکردہ ان کے والدین سے ملے تاکہ وہ انہیں اخنو کا ساتھ دینے سے روکیں، لیکن ان کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا۔ جوں جوں اخنو کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مخالفین کا رویہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اعمال سیاہ کو ترک کر کے صالح کردار کے مالک بن جائیں، جبکہ مخالفین چاہتے تھے کہ لوگ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکے رہیں۔ ایک دن اخنو گھر سے باہر جانے لگا تو ماں نے روک لیا۔ وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، وہ بولی۔ شادی؟ وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ باپ نے کہا۔ ابا جان، ابھی تو مجھے بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ شادی کام کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی سنت اور اللہ کا حکم بھی ہے، باپ نے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی، اخنو نے ادباً کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جیسی لڑکی کی تلاش تھی، اسے ڈھونڈنے میں زیادہ تگدور نہیں کرنا پڑی۔ اخنو کے والدین بروفہ کے گھر والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ بڑا نیک و پارسا گھرانہ تھا۔ معاشرے کی علائشوں اور گندگیوں سے پاک بروفہ والدین کی اکلوتی لڑکی ہونے کے باوجود بڑی پاک طینت اور صالحہ تھی۔ بتوں کے نام سے سخت چڑ تھی، دروغ گوئی و غیبت سے ناآشنا، طیب سیرت کے ساتھ حسن و جمال میں بھی بے مثال تھی۔ اس کے والدین کو بھی اخنو جیسے لڑکے کی تلاش تھی۔ فوراً بات پکی ہو گئی اور چند دنوں کے اندر اندر وہ حضرت شیس علیہ السلام کی شریعت کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔
شادی کے وقت اخنو کی عمر 65 سال تھی۔ شادی میں جتنے لوگوں نے شرکت کی سب کے سب صالحین تھے۔ شادی کی صبح اخنو جب کمرے سے باہر آیا تو اس کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور محمدی موجود نہ تھا۔ وہ بروفہ کے طاہر رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کے والدین نے دیکھا تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے میں سے 100 افراد کو جو سب سے زیادہ صالح ہوں منتخب کر دیں۔ پھر 100 میں سے 70 اشخاص جو زیادہ قابل، نیک اور باصلاحیت تھے وہ چنے گئے۔ بعد ازاں ان میں سے 10 کا انتخاب کیا گیا جو تمام اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ آخر کار ان 10 میں سے 7 کو جو واقعی سب میں سے بہترین تھے، انتخاب کے بعد وہ ان 7 افراد کو ساتھ لے کر آبادی سے باہر جنگل میں چلا گیا۔ وہاں ایک جگہ پہنچ کر وہ رکا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے صاحب شریعت بنا دے اور اپنی عبادت کا طریقہ تعلیم فرما دے، اور تم سب آمین کہنا۔ بہتر، ساتھیوں نے کہا۔ پھر ان سب نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر پھیلا دیے۔ اخنو دعا مانگتا تھا اور باقی سب آمین کہتے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ دین کی طلب کی دعا کو شرف قبولیت بخشا گیا، لیکن ہنوز طریق عبادت تعلیم نہ کیا گیا۔ وہ پھر مصروف دعا ہو گیا۔ ایسا سما چرخ نیلی فام نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ جنگل کی پراسرار خاموشی میں دعا اور آمین کی آوازوں نے عجیب سما باندھ رکھا تھا۔ کافی دیر کے بعد خدائے بزرگ و برتر نے کرم فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 3 صحیفے لے کر تشریف لائے جن میں احکام الہی رقم تھے اور منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا۔ اب آپ صاحب شریعت پیغمبر مرسل تھے۔ واپس آ کر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے ساتھی فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کے امتی بن گئے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔